میرے ایک استاد محترم نے ایک دفعہ ایک بڑی دلچسپ مگر گہری بات بتائی ہیں کہ ایک دن انہوں نے اپنی کلاس کے ایک شرارتی طالب علم سے اس کے گھر کے بارے میں پوچھا تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ 3 بھائی ہیں اور کوئی بہن نہیں۔ تو مسکرا کر کہنے لگے، میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جن گھروں میں بہن یا بیٹی نہ ہو وہاں زندگی میں وہ نزاکت، شائستگی، وہ تہذیب پوری طرح سے پروان نہیں چڑھ پاتی۔ اس سادہ جملے میں دراصل ایک بڑی سماجی حقیقت پوشیدہ ہے۔ عورت صرف ایک فرد نہیں بلکہ گھر اور معاشرے کی اخلاقی فضا کو نرم اور مہذب بنانے والی قوت ہوتی ہے۔ پاکستان جیسے معاشروں میں عورت کی اہمیت اور بھی زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے۔ وہ ماں کی صورت میں نئی نسل کی تربیت کرتی ہے، بیٹی کی شکل میں گھر کی امید اور مسکراہٹ بنتی ہے، اور بہن کی صورت میں خاندان کے رشتوں میں محبت اور توازن پیدا کرتی ہے۔ بہت سی عورتیں صبح سویرے اٹھ کے گھر سنبھالتی ہیں، بچوں کی پرورش کرتی ہیں۔ ہمارے ہاں خواتین کھیتوں میں بھی کام کرتی ہیں، ملازمت کے ذریعے خاندان کی مدد بھی کرتی ہیں، مگر ان کی یہ مسلسل محنت اکثر خاموشی کے پردے میں رہ جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ معاشرے کی اصل بنیاد انہی عورتوں کی بے لوث قربانیوں پر قائم ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے بھی عورت کے مقام اور اس کی تحریکی قوت کو نہایت خوبصورت انداز میں یوں بیان کیا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ اقبال کے نزدیک عورت محض معاشرے کا حصہ نہیں بلکہ زندگی کی روح ہے۔ اس کے وجود سے کائنات میں رنگ اور زندگی میں حرارت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے وہ عورت کو نسلوں کی ممار سمجھتی ہے، کیونکہ انہیں آنے والی قوموں کی فکر، کردار اور اخلاق کا پہلا درس ایک ماں ہی دیتی ہے۔ اسی طرح علامہ اقبال نے ماں کے کردار کو قوم کی عظمت سے جوڑتے ہوئے کہا کہ شرف سے بڑھ کر سریا سے مشتے خاک اس کے، کہ ہر شرف ہے اسی درجہ بلند سے۔ یہ اشعار ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ عورت کی عظمت صرف اس کے کردار نہیں بلکہ اس اثر میں ہے جو وہ پوری قوم کی تقدیر پہ چھوڑتی ہے۔ اگر عورت تعلیم یافتہ، باوقار، خود اعتماد ہو تو اس کے اثرات نسل در نسل پھیلتے ہیں۔ اسی لیے کسی بھی معاشرے کی ترقی کا راستہ عورت کی عزت، تعلیم اور اختیار سے ہو کر گزرتا ہے۔ لیکن اس حقیقت کے باوجود پاکستان میں آج بھی بے شمار عورتیں مختلف مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں۔ کہیں تعلیم کے مواقع محدود ہیں، کہیں معاشی خود مختاری کی کمی ہے، کہیں سماجی رویے ان کے امکانات کو محدود کر دیتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں کام کرنے والی عورتیں کھیتوں میں مردوں کے برابر محنت کرتی ہیں، مگر اکثر ان کے نام زمین یا وسائل میں شامل نہیں ہوتے۔ اسی طرح بہت سی لڑکیاں صرف اس لیے تعلیم سے محروم رہ جاتی ہیں کہ معاشرہ ابھی انہیں ثانوی حیثیت دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عالمی یوم خواتین ہمیں یاد دلانے کے لیے کہ عورت کو صرف خراج تحسین پیش کرنا کافی نہیں، کہ اس کی جد و جہد کو سمجھنا اور اس کے لیے بہتر مواقع پیدا کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک مہذب معاشرہ وہی ہوتا ہے جو اپنی عورتوں کو عزت، تحفظ اور ترقی کے برابر موقع فراہم کرے، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ جب عورت مضبوط ہوتی ہے تو صرف ایک فرد نہیں بلکہ پورا معاشرہ مضبوط ہوتا ہے۔ اقبال کی فکر کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ عورت کی عزت دراصل ایک قوم کی تہذیب اور مستقبل کی ضمانت ہے۔